اچھا جی، اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے کہ یورپی یونین اور پاکستان بزنس فورم کے اقتصادی تعاون کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے اور بیسیکلی جشن منایا جا رہا ہے یہ جو 60 سالہ سفارتی اور معاشی تعلقات ہیں، اور اسلام آباد میں یہ بیسیکلی بزنس فورم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری مصنوعات کی وہاں کی منڈیوں میں رسائی ہو، اور جو ایک ٹریڈ جو ہو یورپین کنٹریز کے ساتھ اس میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے کتنا سنگ میل اس میں یہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب خاور گمن صاحب، آپ کی جانب پہلے آؤں یا چوہی صاحب کی جانب جائیں؟ نہیں، جب چوہی صاحب اور میرے میں آپشن آ جائے پھر چوہی صاحب پہلے چوہی صاحب بتائیں یہ کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، خاص طور پر ویسے بھی اس سے ہٹ کے اور خاص طور پر جو تجارتی اعتبار سے پاکستان نیڈز اٹ؟ بھائی میں تو پہلے ہی کہتا ہوں اینی تھنگ وچ ایڈس ٹو دی اسٹرینتھ آف پاکستان اور اٹس اکانومی اور سوسائٹی اور اٹس ملٹری پاور، تو اس کے لیے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ یورپی یونین کا جشن یا اس کے ساتھ آج کے مذاکرات جو چل رہے ہیں، ابھی میں نے ساری تفصیلات تو نہیں دیکھی، جو ہمیں تو موٹی بات کا یہ پتا ہے کہ اگر یورپ کی منڈی جو ہے آپ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کے اینڈ پروڈکٹس وہاں جا رہے ہیں، اینڈ یوزر وہ یورپینز ہیں، تو ایک تو اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ضرورت ہے، بہت سارا ایکسپورٹ کا جو آرڈرز کے ذریعے ہمیں پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا اور پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو کوالٹی اس کی امپروومنٹ نظر آئے گی، کیونکہ وہ کوئی غیر معیاری چیزیں جو ہیں یورپین نہیں خریدتے۔ تو اس کے تو کئی بے شمار ایلیمنٹس ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، اور جدھر جدھر ابھی گیپس ہیں یا ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پروڈکٹس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی آپ کا پر 1 پاؤنڈ آف کاٹن جتنی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے دنیا میں اس سے بہت کم یہاں ہو رہی ہے۔ تو وی نیڈ ٹو امپروو آور پروڈکٹ اینڈ لک فار مارکیٹس، اینڈ یورپ از اے بگ مارکیٹ۔ خبر صاحب میں سوال اس میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ابھی ظاہر ہے کہ ٹریڈ کا ہمارا یورپی یونین کے ساتھ حجم ہے کیا، اور ہم کیا کیا چیزیں وہاں پر ایکسپورٹ فردر کر سکتے ہیں ٹو انہینس دیٹ، تاکہ ہم اگلے سال مزید کچھ بہتر سیلیبریٹ کریں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب سے پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا تب سے ریجن کے اندر ورلڈ وائڈ بھی کافی ملکوں کے وہ پیٹ کے اندر نا یہ مروڑ اٹھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ اسپیشل اسٹیٹس کیوں ملا ہوا ہے۔ امریکہ کے بعد سب سے بڑی منڈی ہے پاکستان کے پاس، اور پاکستان کو چونکہ وہاں پہ ایک فیوریبل کنڈیشن ملتی ہیں، وہاں پہ ٹیرف بہت ساری ہماری مصنوعات ہے جس کے اوپر بالکل زیرو ٹیرف ہے۔ سو اگر ہم پاکستان کے اندر ماحول بہتر کریں اپنے کاروبار کے لیے، ہماری جو درمیانے درجے کی، بڑے درجے کی، چھوٹے درجے کی صنعتیں ہیں، تو وہ اس سے ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس۔ اور ایک چیز ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، اب ہو یہ رہا ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ آہستہ آہستہ یورپین یونین کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک بڑی یونین ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹلی اپنی سیکورٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنی تجارت کا بھی۔ اس سے پہلے زیادہ جو ہے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ یورپین یونین کی امریکہ کے ساتھ ان کا حجم کافی زیادہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے یورپین یونین کے اندر ایک بحث چلی ہوئی ہے، کیونکہ ہر روز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تڑیاں لگاتا ہے میں نیٹو سے نکل جاؤں گا، آپ اپنی جگہ خود حفاظت کریں، اپنی جگہ خود لڑیں۔ تو یورپین یونین والے یہ سوچ رہے ہیں، پچھلے دن ہمارا چکر بھی لگا تھا وہاں پہ، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی منڈی کا خود خیال کرنا ہے، اور اس چیز کو اگر سامنے رکھیں، پاکستان بینگ اب دنیا کے ہم جو ہے 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، پاکستان کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے، بس اکثر حسن بھی بات کرتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے اس کو ہم نے تھوڑی سی سہولیات دینی ہے۔ بجلی آپ کو پتا ہے وہ پھر خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مہنگی ہو رہی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس سب سے پہلے، اور اتنے زیادہ وہ اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں۔ ٹیکسز جو ہے نا بہت بڑی ٹیکس کم ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا جو چاول ہے وہ دنیا کا بہترین چاول ہے، یہ کرنل باسمتی جو ہمارے رائس ہے، آپ یقین کریں کہ یعنی انڈیا سے بہتر ہے، انڈیا والا ہمارا چاول لے کر اس کو اپنا لوگو لگا کر وہ بیچ رہا ہے، اکثر دبئی سے اس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں تو ہمیں اپنے ہی پروڈکٹ کو ریفائن کرنا ہے اور خود مارکیٹ کرنا ہے، بزنس ٹو بزنس، یعنی جو ہے نا آپ نے تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور یہ جو ای یو کا بزنس فورم پاکستان آیا ہے پرائم منسٹر کی سطح کے اوپر، ان کو ویلکم کیا گیا ہے،
تو میرے خیال سے خوش آئند ہے. اور چائنا کے ساتھ جو رابطے بڑھ رہے ہیں, فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی وہاں پر جو ہے وہ رخ کیا. آپ دیکھ لیں گے باقی بھی یورپی جو بڑے ممالک ہیں وہ چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب چین پاکستان اور مل کر جناب اس جو مارکیٹ ہے وہ یہ والی مارکیٹ کی طرف اگر ان کا رجحان بڑھتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور اگر ایران کے اوپر پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو ایک ٹریڈ کا یعنی اور طریقہ کار بن جائے گا. پھر تو یہ کوریڈور بن جائے گا ٹرانزٹ کے مد میں, اور اس سے علاوہ جو سینٹرل ایشیا تک پاکستان نے براستہ چائنا ہم جو سینٹرل ایشیا تک پہنچ چکے ہیں, اب ہمیں افغانستان والا روٹ نہیں ریکوائرڈ, اور وہاں سے بھی ایک ٹرک آ چکا ہے, وہ ٹریڈ اس طرح سے بھی سٹارٹ ہو پڑا ہے. تو اوور آل پاکستان کی جو اس وقت پوزیشننگ ہے وہ تو بڑی آئیڈیل ہے. بلکہ ہم نے ایران کے لیے اپنے ان ٹیپ سیکٹر کو ٹیپ کرنا ہے اور اپنے ایگزسٹنگ بزنس کو مزید ریفائن کر کے اپنے پروڈکٹس کو آگے جو ہے وہ جو بھی منڈی تک. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بات کر رہے تھے نا کہ اس وقت وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب وہ گئے ہیں تو وہاں پر کیا اس سے کنیکٹڈ ہے. اس سارے ایونٹ کے دوران پچھلے 2 مہینے سے اب مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی نظر آیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ تو وفاقی علامت ہیں پریزیڈنٹ صاحب, لیکن مجھے آپ کو 3-4 دن سے پیپلز پارٹی کی سٹوری بڑی سخت آئی ہوئی ہے. تو میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلے سب جگہ تھے, اب کہاں ختم ہوتا ہے جب مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کا صدی صاحب کے پروگرام ریپ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نا پیپلز پارٹی کی سٹوری چھیڑتے ہیں. تو پروڈیوسر صاحب کل ہم تفصیل کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا موجودہ حکومت کے اندر کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے, کل ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں کیونکہ تیسرا دن ہے آپ بار بار آئینی عہدوں پر ہیں. وہ دیکھیں تیسرا دن ہے آپ بار بار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چیئرمین سینٹ ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, آپ کو نظر نہیں آتے پیپلز پارٹی پچھلی دفعہ کوئی بھی نہیں تھا. بلاول صاحب سندھ کی ان کی حکومت ہے, ان کی جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے. دیکھیں کہیں پر جانے کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا ہے تو کشنر یہاں پر کیا کر رہا ہوتا؟ there is a question that need to be pondered. تو پھر یہ ہے کہ وہ that depends. وہ پتا کس کا داماد ہے؟ جی نہیں بتا دیں, پتا کس کا داماد ہے؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ. تو پھر یہ ہے کہ یہی پھر ظاہر ہے کہ اگر فارمولا رہا تو پھر اللہ ہی جانے. جی تو بہرحال تو خیر چوئی صاحب آپ کوئی رائے دینا چاہیں اس کے اوپر جاتے جاتے؟ بھائی چوئی صاحب سے رائے لینی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں, پورا ٹائم ہونا چاہیے. چوئی صاحب ہم ایک آدھ دن میں پروگرام کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ, یہ بس ایسے ہی آپ کو چھیڑ رہا ہے. میرے پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ نہیں, وہ پرانی طرح نہیں کام کرنا. چودھری صاحب ہم تینوں دوستوں کو الوداع کریں گے, اور میں اپنے کوئی اور 3 دوستوں کو الوداع کر رہا ہوں. الوداع.